آج گھڑی کہاں گئی؟ گھڑی نظر نہیں آ رہی مجھے، نظر نہیں آ رہی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، ویلکم بیک. آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں محبان زینب کے اس پلیٹ فارم سے. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور آج کی عورت. جناب زینب کی شخصیت کہ جو ہمارے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے اور بہترین اور مکمل اور کامل نمونہ ہے. ان کے کردار کی روشنی میں ہماری یہ کوشش ہے کہ عورت کی جو ہے وہ اس کو اس کے مقام کی طرف متوجہ کیا جائے، اور جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بینگ اے وومن جو ہماری رسپانسبلٹیز ہم کو دی ہیں اس کو ہم کس طریقے سے بخوبی فلفل کر سکتے ہیں. تو اسی طرف ہماری رہنمائی ہے. اب تک جو گفتگو ہوئی ہماری جو پروگرام میں ہماری شریک ہیں محترمہ نگہت افتخار صاحبہ، اور بہت ہی ماشاءاللہ بہترین اور جامع گفتگو آپ نے فرمائی ہے. بہت ہمیں آپ سے سیکھنے کو ملا ہے. اور پروگرام سے پہلے آپ فرما رہی تھیں کہ مقام عورت کے اسلام میں جو اللہ نے عورت کو مقام، وہ ہم انشاءاللہ جو سوال ہے انیس بھائی کا وہ اینڈ میں اس کا ہم انشاءاللہ جواب دیں گے. ابھی ہم موضوع سے ریلیٹڈ گفتگو کرتے ہیں. تو اس میں جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا تھا اور آپ نے بھی فرمایا تھا کہ جو مقام اسلام نے اور اللہ نے عورت کو عطا کیا ہے وہ مقام کسی کو عطا نہیں کیا. باقی جتنے بھی انسانی رشتے ہیں عورت کو زیادہ ہر رشتے میں دنیا کوٹ کرتی ہے اس چیز کو، ہر رشتے میں جو اسٹیٹس اور جو مقام اس کے ریزن ہے. اسلام نے جو یہ مقام دیا ہے تو یہ کہ عورت اپنی ذات میں انسٹیٹیوٹ ہے، اور جب تک اس کا وہ مقام اور وہ شخصیت اس لیول پر نہیں ہوگی تو وہ کس طریقے سے اپنی گود میں پلنے والی نسل کی تربیت کر سکے گی. وہ عورت بھی ہوگا، وہ مطلب کہ اس کی گود میں پلنے والا بچہ لڑکی بھی ہے اور لڑکا بھی ہے. تو اللہ نے دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ مقام اس لیے عطا کیا ہے کہ ڈیوٹیز بھی بہت زیادہ ہیں. عورت اپنی شخصیت میں ایک ادارہ ہے، اور جب تک ادارہ مضبوط نہ ہو تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی یونیورسٹی ہے اگر کہ اس کا اسٹیٹس، اس کا اسٹینڈرڈ ہائی نہ ہو اور اتنا صحیح ہو، جہاں پرورش صحیح نہ ہو رہی ہو. اور ہمارے یہاں آپ دیکھیے بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جہاں آپ کہہ سکتے ہیں عورت ہی کو، وہ ایک کسی شاعرہ کے شعر ہیں، سروہ زہرہ زیدی ہیں ڈاکٹر ضرورت، کہ تم ایک عورت ہونے کا دکھ جھیل رہی ہو، نظروں کی تلوار پہ کب سے ڈول رہی ہو، فکر تمہاری اپنی خوف کی گٹھری میں ہے، اوروں کے لہجے میں کب سے بول رہی ہو، خلوت میں سجدوں کی بھی تعظیم بنی ہو، باقی سارے لمحوں میں بے مول رہی ہو. تو دیکھیے عورت کے پاس اللہ نے عقل تو دی ہے مگر وہ اپنی سوچ کو استعمال نہیں کر رہی، اپنی عقل کو، اور جو دنیا نے اسے کہہ دیا، جو اس نے کلچر کو اپنے دیکھا اور اسی کو اس کی اندھی تقلید کر رہی ہے، ان رسوم و رواج کی جن کا جو کہ دین کے بھی منافی ہیں. مثلاً بچپن میں ہی تخصیص کر دی جاتی ہے بیٹے اور بیٹی کے درمیان. صحیح. تو یہ اہم چیز ہے کہ جی یہ تخصیص نہیں کرنی ہے. جناب زینب کو، جناب فاطمہ کو آپ دیکھیے کہ کتنا رسول اللہ کس طرح تعظیم کر رہے ہیں بیٹی کی، مولا کائنات کس طرح تعظیم کر رہے ہیں بیٹی کی. کوئی معمولی طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی صحابی کے لیے رسول کھڑے نہیں ہوتے لیکن بیٹی کی تعظیم کو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو بیٹیوں کا یہ مقام ہے، لیکن ہم اپنی بیٹیوں کی کس طرح تربیت کر رہے ہیں، ہم ان کی کس طرح پرورش کر رہے ہیں. کیا ہماری فکر آج بھی وہ جہالت کی فکر ہے جو پری اسلام میں تھی، جو عورت مطلب کہ بیٹی کی تو کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں تھی. اور میں آپ کیا نہیں سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ قصور عورت ہی کا ہے کہ جو وہ حق دینا چاہیے، جیسے بینگ اے مدر، ماں بیٹے کو پرائورٹی دے گی بیٹی کے مقابلے میں، تو یہاں حق تلفی کس نے کی؟ دیکھیے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہوں گی
کہ مورد الزام کون ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھتی ہوں مرد اور عورت دونوں برابر سے, اس میں اگر کوئی خرابی ہے تو اس میں صرف عورت, کیونکہ اس کے پھر آپ کو سیاق و سباق پیچھے جانا پڑے گا, پس منظر پہ جانا پڑے گا کہ اگر ہمارا معاشرہ لڑکے کے لیے کر رہا ہے. کیونکہ جب ایک عورت اس طرح ایسے ماحول میں بڑی ہو رہی ہے کہ جہاں بیٹا کھائے بوٹیاں اور بیٹی کھائے روٹیاں, جس کی مال نیوٹریشن ہو, جسے غذا بھی صحیح سے فراہم نہ کی جا رہی ہو, تو اس کی جسمانی ساخت بھی کمزور ہوگی, وہ جسمانی طور پہ کمزور ہوگی, اس میں برداشت نہیں ہوگی, وہ جو ہے وہ شوہر کی ناجائز اگر کوئی بات ہوگی وہ اس پر خاموشی اختیار کر لے گی, کیونکہ جسمانی طور پہ وہ کمزور, پلس وہ بچے کی بہترین تربیت نہیں کر پائے گی کیونکہ اس کی ذہنی استعداد اتنی نہیں ہے, کیونکہ وہ مینٹلی گرو نہیں کر پائی. میڈیکلی بھی آپ یہ دیکھیے, ایک مال نیوٹریشن جو بچہ ہوگا اس کی جو مینٹل کیپیبلٹی اتنی تو نہیں ہوتی ہے جتنی ایک اچھے کھائے پیے ہیلتھی جو فوڈ لے رہا ہوگا بچہ. تو اگر بچی ہیلتھی فوڈ نہیں لے رہی ہے, بیٹا لے رہا ہے, تو بچی کی کیا ہوا, ذہنی طور پر وہ کمزور رہ گئی. اسے پھر اپورچونٹیز آپ دیکھیے کہ بیٹے بہترین اسکولوں میں جا رہے ہیں, بچیوں کو جو ہے کوشش کی جاتی ہے. میں اسی حوالے سے جی بالکل ہمارا جو آج معاشرہ, اور ایون اس لڑکی کو بھی جب وہ کل کو اپنے بیٹے میں یہی, اور تو آپ اسے مورد الزام بھی نہیں ٹھہرا سکتے کہ اس کے ساتھ چونکہ یہ ہوتا رہا ہے تو اٹ از اے ویشیس سرکل, خطرناک چکر ہے, اس سے باہر نکلنا ضروری. نکھت بہن, میں آپ کی بات صحیح کہہ رہی ہیں کہ ظاہر ہے اس کی اپ برنگنگ جس ماحول میں ہوئی ہے وہ وہی آئیڈیاز اور وہی آئیڈیالوجی لے کر بڑی ہو رہی ہے, بٹ اس کی اپنی بھی تو ایک فکر ہے نا جو کہ ایجوکیٹ ہو رہی ہے سوسائٹی میں, معاشرے کو دیکھ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دین کی اویئرنیس نہ ہونے سے, دین کی نالج نہ ہونے سے, اس کانسیپٹ کو جو ایک رٹا پٹا ہمارے معاشرے کا جو ایک جہالت کا ایک فکر ہے اس کو وہ چینج نہیں کر پا رہی ہے. تو اس میں اس کی فالٹ ہے کہ اس نے دین کی اویئرنیس اس میں کیوں نہیں ہے کہ وہ اپنے اس فرق کو, کہ جو اس نے بچپن میں یہ جو تفریق دیکھی ہے, تو اب جب خود ماشاءاللہ وہ ایجوکیٹ ہو گئی ہے, وہ خود مطلب دین مطلب اگر بینگ اے مسلم وہ پریکٹسنگ اسلام مسلم ہے, تو پھر وہ کیوں نہیں اپنی فکر کو بدلتی ہے. دیکھیں نا, ہم ہمیشہ بلیم گیم پہ رہتے ہیں, سوسائٹی ایسی ہے, تربیت ایسی ہوئی ہے, بچپن سے اس کی یہ سوچ ہے, مگر ہر انسان انڈیویجول ایک اس کی اپنی بھی تو دیکھیں نا, جو سن بلوغ کو جب پہنچتا ہے انسان تو پھر اس کی اپنی فکر, اس کے اپنے ایکشن, اپنا عمل, حق کو حاصل کرنے کی جستجو کرے جب وہ بالغ ہو جائے. ورنہ تو پھر کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہونے والے یا کسی اور کسی اسپیسیفک مذہب کے بندے, کسی بھی مذہب میں پیدا ہونے والے بچے کا کوئی قصور ہی نہ ہو کہ وہ اس کو فالو کر رہا ہے کیونکہ وہ اس گھرانے میں پیدا ہوا. تو بنیادی طور پر یہ تو ہم سب پر لازم ہے کہ جب ہم سمجھدار ہو جائیں, جب عاقل و بالغ ہو جائیں, تو جستجو کریں, جاننے کی کوشش کریں کیا حق ہے, کیا غلط ہے, کیا صحیح ہے, کیا صحیح نہیں ہے, کیا سچ ہے, کیا سچ نہیں ہے, کیا جھوٹ ہے. تو اس فرق کو سمجھنا ہم پر فرض ہو جاتا ہے جب ہم بالغ ہو جائیں کہ ہم حق کی طرف جانے کی کوشش کریں. لیکن وہی میں نے جیسے عرض کر رہی تھی کہ جب آپ کی بچپن میں ایک کی گروتھ نہیں ہوئی, فزیکل گروتھ نہیں ہے, مینٹل گروتھ نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے, پھر یہ کہ چلیں کچھ کی کیپیسٹی ہوگی بھی لیکن پھر ان میں وہ کریج نہیں ہے, تو یہ بنیادی طور پر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان عورتوں کو نہیں دیکھتے, ان ہستیوں کو نہیں دیکھتے کہ جو عزم کی اور بہادری کی اور حوصلے مندی کی مثالیں. خوف زدہ ہو جاتے ہیں, اگر ایسا ہوا تو دنیا کیا کہے گی, اگر ایسا ہوا تو خاندان والے کیا کہیں گے, اگر میں نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیج دیا تو پھر وہ تو بہت مسئلہ ہو جائے. تو یہ جو سوچ ہے کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں, یہ تو خیر ایک چھوٹی سی بات ہے, بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان, لیکن ہم اللہ سے نہیں ڈرتے لیکن دنیا والوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈرنے کے لیے اگر ڈرنا ہی ہے تو اللہ سے ڈرو اور دنیا والوں سے نہ ڈرو. اور اس کی سب سے بڑی مثال خود جناب زینب کی ہے, اور کربلا کے میدان میں کس طرح آپ جو ہے عزم و استقلال کی پیامبر بن کے کھڑی ہوئی ہیں, اور کہتے ہیں کہ کربلا تو امام حسین علی مقام نے جو ہے وہ سر کیا, لیکن اس بعد از کربلا جو فاتح شام و کوفہ ہے وہ جناب زینب ہے. اور جناب زینب کا جو کردار ہے کہ جب یزید نے امام سے کہا ہے رہائی دینے کے لیے,
تو آپ دیکھیے اس وقت میرے امام نے ایک تو میں ایک اور بات بھی بتانا چاہوں گی، وہ یہ کہ ہم جب جو ڈرنے والی بات کر رہی تھی کہ ہم جو ہے جب یا تو بہت زیادہ خائف رہتے ہیں، یا اگر کوئی پڑھ لکھ جاتا ہے تو وہ پھر وہ بہت زیادہ بولڈ ہو جاتے ہیں، توازن نہیں رہتا. توازن بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے کہ جنہیں امام زین العابدین نے عالمہ غیر معلمہ کہا. ٹھیک ہے. اور جس وقت بلایا ہے دربار میں امام زین العابدین کو، سید سجاد کو جب بلایا ہے، تو ایک مرتبہ بی بی نے کہا تھا کہ بھتیجے میں نہیں چاہوں گی کہ آپ وہاں جائیں، کہ وہ ظالم کا دربار ہے. تو ایک مرتبہ امام وقت نے کہا کہ لیکن پھوپھی میں جانا چاہتا ہوں، میں دربار یزید میں جاؤں گا، آپ مجھے مت روکیے گا. اور اس کے بعد کوئی تاریخ ہی نہیں بتاتی اور میں تنہا جاؤں گا، اور میں تنہا جاؤں گا کہ جناب زینب نے کوئی حجت کی ہو، یعنی آپ دیکھیے کہ جب امام حسین رخصت ہو رہے تھے اپنے آخری مطلب کہ وقت عصر، تو آپ نے سب کو جناب زینب کے سپرد کیا تھا، ہے نا. اب وہ رسپانسبلٹی جناب زینب کو دی تھی، مگر جناب زینب کے سپرد کیا گیا تھا، تو یہاں پہ بھی جناب زینب اسٹینڈ لے سکتی تھیں. مگر آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ایک جو ہوتا ہے نا کہ کہاں پر انسان کے اندر جب علم و معرفت ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ کہاں پر ہمیں کیا مرتبہ، کیا مقام ہے، کس وقت ہمیں قدم آگے کرنا ہے، کس وقت ہمیں ٹھہر جانا ہے. اور امام وقت جو ہو اس کے حکم کو کس طرح ماننا ہے. امام حسین کو جس وقت امام حسین نے حوالے کیا جناب امام زین العابدین کو، تو امام زین العابدین اس وقت امام وقت نہیں تھے، اس وقت وہ صرف بھتیجے تھے. امام وقت امام حسین موجود تھے. لیکن جب بعد شبیر جب امام زین العابدین جو ہیں وہ امام وقت بنے ہیں، تو آپ دیکھیے جب خیمے جل رہے ہیں تو بی بی نے سوال کس سے کیا ہے؟ وہ جو لاغر اور بیمار بھتیجا ہے اس سے سوال کیا ہے، اس سے پوچھا ہے، اس سے اجازت لی ہے کہ ہم یہیں خیموں میں رہیں یا خیموں سے باہر آ جائیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ امام کے حکم کو سمجھنا، اس کی پیروی کرنا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہیں ہر موقع پر. اور اس وقت جب بلایا گیا ہے تو اس وقت بھی کوئی حجت نہیں کر رہی ہیں. بتانا یہ ہے کہ کتنی ہی قابلیت ہو، کتنی ہی علمیت ہو، کتنا ہی مرتبہ ہو، امام وقت کے حکم سے، ان کے کہنے سے بڑھ کر کچھ نہیں. بالکل کچھ نہیں ہے. جناب زینب خاموش ہو کے کھڑی ہیں. اور جب گئے ہیں دربار میں، گئے ہیں جناب سید سجاد سے مخاطب ہوا ہے اور کہا ہے کہ ہم رہائی دینا چاہتے ہیں. تو آپ دیکھیے جناب زینب کا مرتبہ دیکھیے کہ میرا امام کہتا ہے کہ میں نے کربلا سے اور آج تک کوئی بات جو ہے کوئی پھوپھی کے مشورے کے بغیر نہیں کی ہے. تو میں جو ہے وہ پھوپھی سے مشورہ کرنا چاہوں گا. اور یہ مقام زینب ماشاءاللہ. دیکھیے کہ مشاورت اگر عقل و شعور موجود ہو، اگر فہم و ادراک موجود ہو، اس لیول پر موجود ہو، تو امام وقت جو ہے وہ ایک عورت سے مشورہ کرنے کو جو ہے وہ اہمیت دیتا ہے. سبحان اللہ. عورت کے اس مشورے کے بغیر وہ اس کی کوئی بات نہیں سن رہا کہ پھوپھی سے مشورہ کروں گا. اور پھوپھی سے جب مشورہ کرنے گئے، یہ بھی اہمیت کی بات ہے کہ یہ جو شکست و فتح کے معنی بدلے ہیں نا، دنیا کا کوئی کہتی ہے نہیں جی، بہت سے لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن جو پہچان کروائی ہے کہ فتح کس کی ہوئی ہے، جناب زینب علیہ السلام نے. کنڈیشنز انہوں نے رکھی ہیں. بالکل. جو شرطیں کہ آپ جا کے ان سے کہیے کہ ہماری شرطیں ہیں، تو شرط کون لگاتا ہے؟ ہارنے والا یا جیتنے والا؟ سبحان اللہ. اب یہ بتایا ہے کہ دیکھو فاتح کون ہے، ہم شرطیں رکھ. اور شرطیں بھی جو ہے وہ بی بی بڑی لاغر و بیمار رہی ہیں. یوں تو صرف کربلا میں تو پیاس تھی، کربلا کی بات ہوتی ہے، اللہ تش کی صداؤں کی بات ہوتی ہے. اس کے بعد عموماً آپ کو نہیں ملے گا کہ جی بچے رو رہے تھے. وہ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ پیاس نہیں تھی یا پانی آ گیا تھا، بلکہ یہ تھا بچوں کی امید نہیں رہی تھی کہ عباس نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک امید ٹوٹ گئی تھی. لیکن پانی بعد میں بھی نہیں تھا. جناب سکینہ کا ذکر ملتا ہے، شمر سے بھی پانی مانگا ہے، ام حبیبہ سے بھی پانی زندان شاہ. تو ایک مرتبہ میری بی بی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی. تو جناب امام زین العابدین نے پوچھا کہ پھوپھی اماں آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ تو یہ وہ بی بی ہے جس کا بتا دوں کہ 72 لاشیں جس بی بی نے دیکھے اور جس کے خیال جب، اور وہ پوری رات ایستادہ کھڑی اور خیموں کی اور بیبیوں کی اور یتیموں کی حفاظت کرتی رہی ہے. وہ بی بی جس کا یہ جگرا تھا، وہ بی بی جس کا یہ حوصلہ تھا، اس بی بی اتنی لاغر ہو گئی ہے کہ وہ بیٹھ کے، تو وہ بی بی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی. کہا کہ جو غذا اور پانی آتا ہے بچوں کو دے، بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں، اتنا کم ہوتا ہے. تو دیکھیے اتنی غربت میں اور اتنی تکلیف میں
بی بی نے یہ نہیں کہا کہ یزید سے کہو ہمارے کھانے پینے کا انتظام کر دے. بی بی نے کیا کہا؟ بی بی نے کہا یزید سے کہو ہمارے لیے گھر کا انتظام کر دے, جہاں میں اپنے بھائی کو رو نہیں سکی ہوں اس کا پرسہ لے سکوں. تو بی بی کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ حق کی پہچان, حق کی تبلیغ, جو کچھ ہوا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو خلیفہ وقت ہوتے ہیں نا, ان کے جو مورخین ان کے جو ہوتے ہیں اپنی مرضی کی تاریخ لکھتے ہیں. جناب زینب نے بازار ملا گری کے جو یہ فتویٰ فروش ہوتے ہیں نا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ جو ہے جناب زینب نے تاریخ پلٹ منہ پر وہ تماچے رسید کر دیے ہیں بی بی زینب کے ہر عمل نے. کہا کہ تمہاری تو جھوٹی روایتوں سے تاریخ بھر جائے گی مگر فرش عزا جو حقیقت بتائے گی. بے شک جناب زینب نے کمال تھا, فرش عزا کو کتاب کی صورت میں پیش کیا ہے, بے شک تاریخ کی صورت میں پیش کیا ہے. اور یقین جانے کہ یہ وہ اتنی مؤثر کتاب ہے عزاداری کی صورت میں کہ جس کو مٹانے کے لیے دنیا کوشاں ہے, مگر یہ وہ تحریر ہے جو جناب زینب نے فرش عزا پہ لکھی ہے. بے شک. اور تاریخ حق کہ جس کو اگر دنیا چاہے بھی تو نہیں مٹا سکتی. یہ جناب زینب کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے نکھت بہن, اتنا بڑا احسان ہے. آج اسی بات پہ میں ابھی جو ہمارے کالر تھے انیس بھائی, انہوں نے فرمایا کہ ظاہر کنفیوژن ہے ہسٹری میں کہ جناب زینب کی جو ہے وہ ان کا کوئی سفر تاریخ میں ہمیں نہیں نظر میں گزرا ہے, نظر سے نہیں گزرا ہے. اور اس طریقے کے کنفیوژن ہیں کہ بعض روایتوں کے حساب سے کہتے ہیں مصر میں بھی جناب زینبیہ ہے, یہ ہے. مگر جو آتھنٹک اور صحیح روایت ہے جو کہ ہم ظاہر ہے کہ ان علماء کے تھرو پڑھتے ہیں, جیسے آیت اللہ دستغیب نے جو کتاب تحریر فرمائی ہے جناب زینب کے شخصیت اور ان کی سیرت کے حوالے سے, اس میں بھی انہوں نے جناب زینب کے جو سفر بیان کیے ہیں, ان کا وہ آخری سفر وہ سفر شام تھا کہ جو کہ حضرت عبداللہ کے ساتھ آپ نے فرمایا آپ نے سفر کیا. اور وہ اس وقت تھا جب مدینہ میں قحط پڑ گیا تھا اور اہل مدینہ بھوک و پیاس سے بہت زیادہ لاچار ہو گئے تھے. تو حضرت عبداللہ کہ جو کہ ماشاءاللہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت دولت عطا کی تھی, کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رزق کی برکت کی دعا کی تھی. تو اتنے بڑے وہ سخی تھے, تو انہوں نے اپنا تمام مال خواہش میں جناب زینب کی, کیونکہ ان کی بھی یہ رضا تھی اور حضرت عبداللہ کی بھی یہی طریقہ زندگی تھا جو انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے دیکھا کہ وہ اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے کہ جن کے آبا و اجداد شب کی تاریکی میں نقاب چہرے پر ڈال کے یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرتے تھے. یہ اسی خاندان کے چشم و چراغ تھے. لہٰذا آپ نے اپنی تمام دولت جو تھی وہ مدینہ والوں کے لوگوں میں تقسیم کر دی, ان میں تقسیم کر دی, اور خود آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ آپ نے وہ سفر کیا شام کی طرف. اور وہیں پر جناب زینب کا وہ آخری سفر تھا اور وہیں پر آپ کی شہادت ہوئی ہے, جو خارجی نے آپ کے سر پہ بیلچہ مارا تھا اور جس کی وجہ سے آپ علیل ہوئیں اور آپ وہیں پر شہید ہو گئیں. اور وہیں پہ حضرت عبداللہ نے وہ جو آپ دیکھتے ہیں دمشق میں زینبیہ جو ہے وہ پوری پراپرٹی حضرت عبداللہ کی ہے, انہوں نے اس پراپرٹی کو خریدا اور وہیں پر جناب زینب کو دفن کیا ہے. تو یہ آپ کو مستند کتابوں میں, اور میں نے حوالہ دے دیا, آیت اللہ دستغیب نے بھی اس اپنی جناب زینب کی سیرت کے حوالے سے یہ تحریر کیا ہے, اور بھی بہت سی مستند کتابیں ہیں جس میں یہ تحریر ہے کہ جناب زینب کے جو مدفون ہیں وہ شام میں ہیں. اور اس کے ساتھ ہی کوفہ میں کی شہزادی تھیں, جب کوفہ دارالخلافہ بنایا ہے اب شام کی شہزادی اسیر بن کے گئیں, لیکن یہاں شام میں اسیر بن کے گئیں اور آج تک وہاں راج کر رہی ہیں. آج بھی شہزادی ہیں, دنیا وہاں رزق مل رہا ہے, لوگ جا رہے ہیں زیارت. جناب زینب ہی کی وجہ سے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نعمتوں سے مالا مال کیا ہے اس ملک کو, اور اللہ سلامت رکھے اور ہمیشہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی بیوی کی زیارت کریں, ان کو خراج تحسین پیش کریں. اور تمام جتنے بھی یہ زیارت کے مقامات ہیں جہاں جہاں بھی مقدس ہستیاں مدفون ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت کرے, ان کے روزوں کی حفاظت کرے اور ان زائرین کو ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے. ناظرین, آج ہمارے پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے, وقت ختم ہو چکا ہے, اور مجھے امید ہے کہ جو کچھ گفتگو ہماری محترمہ نکھت افتخار صاحبہ نے
کی ہے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مستفید ہوگی. میں نے تو بہت کچھ آج ان کی گفتگو سے حاصل کیا ہے اور انشاءاللہ بہت شکریہ. اور یہ انشاءاللہ ہر پروگرام میں محبان زینب کے ہمارے ساتھ برابر کی شریک ہوں گی. اور ہم اپنے ناظرین سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ کچھ بھی آپ اس پروگرام کے حوالے سے کچھ چینج چاہتے ہیں, کچھ نیا ٹاپک, نیا موضوع چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ اس پہلو پر روشنی ڈالنا چاہیے, تو پلیز محبانزینب.com پہ آپ جو ہیں وہ اپنے میل کریں, اور یا ہدایت ٹی وی پہ آپ جو ہے اس کا ای میل ایڈریس اسکرین پہ آ رہا ہوگا, اس پر آپ ہمیں فیڈ بیک دیں کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے, اس میں آپ کیا تبدیلی چاہتے ہیں. تو آپ کی خواہش کو مد نظر رکھ کے ہم اس میں انشاءاللہ بہتری کی طرف تبدیلی کریں گے. آخر میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ ماشاءاللہ میزبان ہیں, بہرحال مہمان کی طرح میں جی چلتے چلتے بس دو شعر جی ضرور کہ شبیر کی غربت پہ رونے کے واسطے زہرا نے بیٹی مانگی پروردگار سے. سبحان اللہ. بنت علی کی جرت و ہمت کو دیکھیے, نسل یزید کاٹ دی خطبوں کی دھار سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. اجازت آپ بھی لے لیجیے. ناظرین سے اجازت دیجیے گا, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. اللہ حافظ.